إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم ولا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفقر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء في الهجوم والنياحة والمناحية على الميت إذا لم تتم قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سبال من قدران وذروح من جار. رواه مسلم. ہر قسم کی امداد بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک رازق اور بخشنے والی پالنہار ہے. بعد درود و سلام و انبیاء کرام پر خصوصی طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچائے. محرم الحرام کا یہ مہینہ آغاز ہو چکا ہے جو اسلامی مہینوں میں سے یہ پہلا مہینہ ہے. یہ مہینہ بھی اللہ رب العالمین کے نزدیک جو حرمت والے مہینے ہیں ان حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے. اللہ رب العالمین خود کہتا ہے کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم. کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ جب سے اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جو مہینوں کی تعداد تھی اسی دن سے یہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا أربعة حرم لیکن ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ اللہ رب العالمین کے نزدیک
صحیح بخاری شریف کی روایت اٹھا کر کے دیکھتے ہیں کتاب تفسیر کے اندر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ثلاثۃ متوالیات ذو القعدہ وذو الحجہ والمحرم ورجب المغرب الذي بين جمادى وشعبان کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ حرمت والے جو مہینے ہیں وہ 3 مہینے جوانوں کے رکھتے ہیں ذو القعدہ یعنی ذو القعدہ اور ذو الحجہ والمحرم اور محرم یہ 3 مہینہ جو ہیں یہ لگاتار ہیں ورجب اور جو رجب کا مہینہ ہے بیچ میں یہ شعبان سے پہلے آتا ہے یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے یعنی 4 مہینے اللہ العالمین کے نزدیک یہ حرمت والے مہینے ہیں اور 4 مہینے جو حرمت والے ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ذوالقعدہ ذوالحجہ محرم اور بیچ میں جو ایک مہینہ آتا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے یہ 4 مہینے اللہ العالمین کے نزدیک حرمت والے مہینے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ العالمین نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ کیوں قرار دیا؟ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ العالمین نے ان 4 مہینوں کو جو حرمت والا مہینہ قرار دیا اس کی حکمت یہ ہے کہ لوگ حج کے لیے ذوالقعدہ کے مہینے میں نکلتے تھے اور ذوالحجہ کے مہینے میں حج کیا کرتے تھے پھر وہ واپسی پر محرم کے مہینے میں اچھے طریقے سے اپنے گھر پہنچ جایا کرتے تھے. تو 3 مہینہ اللہ العالمین کے در پہ اس لیے رکھا حرمت والا مہینہ تاکہ انسان جو حج کے لیے نکلے وہ آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرے اور آسانی کے ساتھ وہ اپنے گھر تک پہنچ جائے کیونکہ پہلے زمانے میں جو تھا وہ پیدل سفر کیا کرتے تھے اور لوٹ مار تلوار کری یہ ساری چیزیں پائی جاتی تھیں. اسی لیے اللہ العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا تاکہ یہ تلوار کری یہ لوٹ مار سے لوگ بچ کر کے یہ اس مہینے میں حج کے لیے نکلے اور نہایت ہی آسانی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر کے وہ آسانی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ جائیں. تو یہ 3 مہینہ اللہ العالمین نے حرمت والا مہینہ قرار دیا اور بیچ میں اللہ العالمین نے جو رجب کا مہینہ حرمت والا قرار دیا اس کی حکمت یہ ہے کہ اللہ العالمین نے بیچ میں ایک مہینہ اس لیے حرمت قرار دیا تاکہ وہ بندہ جو عمرہ کرنے کے لیے ارادہ رکھتا ہو وہ رجب کے مہینے میں وہ آسانی کے ساتھ وہ نکلے اور عمرہ کر کے وہ اپنے گھر کی طرف واپسی ہو جائے. تو اللہ العالمین نے کہا کہ ہم نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا جو مہینوں کی تعداد ہے وہ 12 ہے. 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں اور حکمت یہ ہے کہ آسانی کے ساتھ انسان حج اور عمرہ ادا کر سکے کیونکہ عرب کے درمیان جو لڑائی اور جھگڑے بہت زیادہ پائے جاتے تھے قریشی نسل و خالص پائے جاتے تھے. جب اللہ رب العالمین نے ان 4 مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا تو وہی عرب کے لوگ جن کے درمیان نسل و خالص قریشی پائی جاتی تھی وہ اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کیا کرتے تھے. اس مہینے میں وہ لڑائی اور جھگڑا نہیں کیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے نہیں ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ لیکن تم ان 4 مہینوں میں اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا تم گناہ نہ کرنا. خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں تم گناہ نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں کی جو حرمت ہوتی ہے ان 4 مہینوں میں اور زیادہ جرم ہوتا ہے. گناہ کرنا یہ جرم ہے لیکن ان خصوصی مہینے میں ہمیں گناہوں سے اور زیادہ بچنا چاہیے. مثال کے طور پر ایک بندہ مسجد کے باہر شراب پیے لیکن کبھی آ کر کے وہ مسجد میں بھی شراب پیے تو لوگ یہ کہیں گے کہ تم نے مسجد کو بھی پامال کر دیا مسجد میں آ کر کے شراب پی یعنی شراب پینا حرام ہے چاہے وہ کہیں بھی پی لیکن جب اگر آ کر کے وہ مسجد میں پی لے تو اور زیادہ جرم ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں گناہ کرتا ہے تو وہ بھی گناہ ہے. لیکن اگر بندہ رمضان کے مہینے میں جو بابرکت مہینہ اس میں گناہ کرے تو لوگ یہ کہیں گے کہ رمضان کے مہینے جو بابرکت مہینہ ہے اس مہینوں کو تم نے نہیں چھوڑا. اس مہینے کی بابرکت مہینوں کو سوچ کر کے اس میں تو گناہ سے بچ جاتے. تو جس طریقے سے دیگر مہینوں میں نیکیوں کی تعداد بڑھا دی جاتی ہے اسی طریقے سے خصوصی طور پر یہ 4 مہینے ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا. یہ ان مہینوں میں اور
تو اللہ رب العالمین کا فرمان کہ جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرنا. مشرکین مکہ میں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر سوال کیا کرتے تھے یسألونک عن الشهر الحرام قتال فیہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کرتے تھے ان حرمت والے مہینے میں لڑائی جھگڑے کے تعلق سے. تو اللہ رب العالمین کہتا ہے قتال فیہ کبیر اے نبی کہہ دیجیے کہ ان مہینے میں لڑائی اور جھگڑا کرنا قتال کرنا اور زیادہ جرم ہے. تو خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے, ہمیشہ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے, لیکن خصوصی طور پر ان 4 مہینوں میں ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے. لیکن جس مہینے میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کا حکم دیا, افسوس کہ اسی مہینے میں سب سے زیادہ کثرت سے بڑے بڑے گناہوں کا کام انجام دیا جاتا ہے. یہ محرم الحرام کا مہینہ صحابہ کو گالیاں کثرت سے دی جاتی ہیں جو ایک بہت بڑا گناہ ہے. نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے, تعزیہ منایا جاتا ہے, تعزیہ میں شرکت کی جاتی ہے اور بھور اور تازے کا اہتمام کیا جاتا ہے جو بہت بڑے گناہ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اربعون فی امتی من امر الجاہلیۃ لا یترکونہن الفخر بالاحساب والطعن بالانساب. اس مہینے میں خصوصی طور پر لوگ نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو شریعت اسلامیہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, اسلام کے اندر اس کا جرم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام بتایا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح مسلم شریف کی روایت ہے, کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت مل جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اربعون فی امتی من امر الجاہلیہ کہ 4 چیزیں ایسی ہیں, جاہلیت کی 4 چیزیں ایسی ہیں جو میری امت ان 4 چیزوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. الفخر بالاحساب, حسب میں فخر کرنا, خاندانی کے تعلق سے فخر کرنا. میں اونچے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہوں, تم نیچے خاندان سے تعلق رکھنے والا ہو. میں خان ہوں, تم نیچے برادری سے تعلق رکھنے والا ہو. والطعن بالانساب, اور نسب میں طعن زنی کرنا. کوئی عیب ہے تو اس میں طعن دینا, تمہارے اندر یہ عیب پائی جاتی ہے. والطعن بالانساب والاستسقاء بالنجوم, آسمان میں ستاروں کو دیکھ کر کے بارش طلب کرنا کہ یہ آسمان میں جو ستارے دکھائی دے رہے ہیں اسی کے ذریعے سے آج بارش نازل ہوگی. والاستسقاء بالنجوم والنیاح, نوحہ اور ماتم کرنا. یہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو جاہلیت کی چیزیں ہیں, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے اندر یہ 4 چیزیں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں. میری امت یہ 4 چیزوں کو اپناتی رہے گی. تو ان میں سے ایک چیز نوحہ اور ماتم ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا والناحیۃ اذا لم تذق الموت تقام یوم القیامہ. نوحہ کرنے والی عورت اگر اس کی موت اسی حالت میں ہو گئی کہ اس نے توبہ نہیں کیا, مرنے سے پہلے اس نے اللہ رب العالمین سے توبہ نہیں کیا, تقام علیہا یوم القیامہ, قیامت کے دن اس حال میں اسے اٹھایا جائے گا. وعلیہا سربال من قطران, کہ اس کے اوپر یہ تارکور کا کپڑا پہنایا جائے گا. اور خارش کی بیماری جو کھجلی کی بیماری ہوتی ہے اس بیماری ذرا وہ کپڑا اسے پہنا کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا. تو یہ نوحہ اور ماتم کرنا یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ایک کام ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے مسلمانوں سے اپنی لا تعلقی کا اعلان بھی کر دیا تھا کہ جس کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں کہ وہ نوحہ اور ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے, ایسے مسلمانوں کا ہم سے کوئی لینا دینا نہیں. صحیح بخاری شریف کتاب الجنائز جا کر کے دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس منا من لطم الخدود وشق الجیوب ودعا بدار الجاہلیہ, کہ وہ انسان ہم میں سے نہیں ہے جو اپنے رخساروں پر تماچا لگائے, جو اپنے گریبان کو پاڑے, اور وشق الجیوب ودعا بدار الجاہلیہ, جو جاہلیت کی پکارے. یعنی ایسا انسان جو نوحہ اور ماتم کرتا ہوا نظر آتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. افسوس تو اس وقت ہوتا ہے کہ غیر مارے تو سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے مار دیا, اور اگر کسی نے چوراہے پر مار
کہ وہ واقعہ اس کے دلوں اور دماغ سے نکل جائے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو کتنی بڑی ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا کہ مسلمان چوراہے پر کھڑا ہو کر کے خود اپنے گال پر تماشا لگاتا ہوا نظر آتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسے مسلمانوں سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا کہ ایسا مسلمان ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب جا کر کے چوراہے پر یا حسین یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کرتے رہنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود اپنی زبان سے کہہ دیا, جس نے تماچا لگایا اور جس نے گریبان کو مارا, جس نے زمانے جاہلیت کی پکار پکاری, ایسا انسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو نوحہ اور ماتم یہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. سوگ منانا میت پر صرف 3 دن جائز ہے, صرف 3 دن منا سکتے ہیں. 3 دن سے زیادہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے, اور وہ بھی اسلامی حدود میں رہ کر کے, وہ بھی نوحہ نہیں کرنا ہے, وہ بھی ماتم نہیں منانا ہے. اسلامی حدود میں رہ کر کے ہم صرف 3 دن سوگ منا سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, صحیح بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبی کی بیوی ہیں, وہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا تحل لامرأة ان تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على حقیقت کو قتل, کہ کسی مومن اور مومنہ عورتوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ وہ سوگ منائے. جس کا یوم آخرت پر اللہ پر ایمان ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. باپ انتقال کر جائے, بیٹی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. بھائی انتقال کر جائے, بہن کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. بیٹا انتقال کر جائے, ماں کے لیے جائز نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے. لیکن وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو, جس کا شوہر اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہو, اس عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن وہ سوگ منا سکتی ہے. تو 3 دن سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوگ منانے کی اجازت نہیں دی ہے. اگر 3 دن ہمیں اجازت ہے, وہ بھی اسلامی حدود میں رہ کر کے, بیچ میں اگر کبھی یاد آئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو اس پر گرفت نہیں ہے. لیکن 3 دن سے زیادہ اور 4 مہینہ 10 دن اس عورت کے لیے جس کا شوہر انتقال ہو گیا ہو, اس کے لیے صرف 4 مہینہ 10 دن ہے کہ وہ سوگ منا سکتے ہیں اسلامی حدود میں رہ کر کے. یہاں تو 3 مہینہ اور 4 مہینے 10 دن کی بات نہیں ہے, یہاں تو صدیاں گزر چکی ہیں, 1300-1400 سال گزر چکے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کس نے اجازت دے دی؟ یہ سوگ منانا, یہ نوحہ اور ماتم کرنے کی اجازت کس نے دے دی؟ محمد رسول اللہ نے تو صرف 3 دن کی اجازت اور 4 مہینے 10 دن کی اجازت دی ہے. یہاں تو صدیاں گزر چکی ہیں, 1300-1400 سال لگ بھگ گزر چکے ہیں. کس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر یہ سوگ منانے کا اور ماتم کرنے کا, نوحہ اور ماتم کرنے کی اجازت دے دی؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ مسلمان آج سوگ مناتا ہے یا خوشیاں مناتا ہوا نظر آتا ہے. ڈھول اور تازے کے ذریعے سے تصویر محرم الحرام کو یہ خوشی منائی جاتی ہے. یہودیوں نے انہیں خوشی کے مقام پر لا کر کے کھڑا کر دیا, کیونکہ پہلے زمانے میں یا لوگ جب خوشی کا مقام ہوتا تھا تو ڈھول اور تازے بجایا کرتے تھے. آج تو سوگ منا کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر سوگ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ ڈھول اور تازے کے ذریعے سے یہ سوگ منانا کیسے جائز ہو گیا؟ یہ ڈھول اور تازے کے ذریعے سے سوگ منانا کیسے جائز ہو گیا؟ انہیں نہیں معلوم کہ 10 محرم الحرام کی وہ تاریخ تھی جس دن امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جگر کے ٹکڑے میدان کربلا میں تڑپ تڑپ کر کے انہوں نے اپنی جان دے دی تھی. آج اسی 10 محرم الحرام کی تاریخ ڈھول اور تازے کے ذریعے سے لوگ سوگ مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھو گے, شہداء کا ماتم منانا یہ کس نے اجازت دے دی؟ تاریخ کے اوراق اٹھا کر کے دیکھو گے, کوئی ایسا دن نہیں آپ کو ملے گا جس دن صحابہ شہید نہ ہوئے ہو, جس دن صحابہ شہید نہ ہوئے ہو. اگر شہداء کا ماتم منانا
دیکھ کر کے ان کا دل تڑپ اٹھتا ہے. اللہ کے نبی اپنے چچا کے سامنے جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے سامنے جا کر کے کہتے ہیں لولا ان تجد صفیہ فی نفسیا لترکت حتی تاکلہ العافیہ, کہ اے میرے صحابہ اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ میری پھوپھی صفیہ جب اپنے بھائی کے لاش کو دیکھے گی تو اس کا کلیجہ پھٹ جائے گا, تو یقیناً میں حکم دے دیتا کہ میرے چچا کی لاش کو میدان احد میں چھوڑ دو, اور میرے چچا کی لاش کو یہ کیڑے اور مکوڑے کے درندے کھا لیتے. قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی کیڑے اور مکوڑے کے پیٹ سے نکل کر کے رب کی عدالت میں آتے ہوتے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فکر تھی, اس لیے دفنانے کا حکم دے دیا. اللہ کے نبی اتنی محبت کرنے والے تھے, اپنی زندگی میں کبھی نوحہ اور ماتم نہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی زیادہ محبت کرنے والے تھے, کبھی نوحہ اور ماتم نہیں کیا. یا تو یہ کہو کہ نبی کو چچا سے محبت نہیں تھی, تو وہ واقعہ اٹھا کر کے دیکھو, فتح مکہ کا دل اٹھا کر کے دیکھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے سامنے, اور وہ مشرکین مکہ بھی موجود ہے, نبی اعلان کرتے ہیں آؤ ایک ایک کر کے آؤ, اپنا جرم بتاتے جاؤ, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. وہ عورت بھی آتی ہے جس نے سازش رچی تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں. ہلبا بھی آتی ہے سامنے, اپنی غلطی کو بتاتی ہے. وہ وحشی بن حرب آتا ہے جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, نبی کے سامنے آ کر کے بتلاتا ہے اے اللہ کے نبی میرا جرم یہی تھا کہ میں نے آپ کے چچا کے اوپر نیزہ مارا تھا, آپ کے چچا کی شہادت ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہندا تم بھی سن لے, اے وحشی بن حرب کو بھی سن لے, اے وحشی بن حرب کو سن لے کہ تو اسلام کو لے آیا, لیکن میری زندگی میں کبھی میرے سامنے مت آنا. جب بھی تو سامنے آئے گی, جب بھی تو سامنے آئے گا, میرے چچا کی لاش یاد آ جائے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محبت کرنے والے تھے اپنے چچا سے. کئی سال گزر جانے کے باوجود بھی جب حضرت حمزہ کا نام آتا تھا تو نبی اپنے چچا کے نام کو سن کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جایا کرتے تھے. اپنی زندگی میں کبھی نوحہ اور ماتم نہ کیا. جسے سید الشہداء کہا تھا, جسے شہیدوں کا سردار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا, ان کو ان کی نوحہ اور ماتم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی, صحابہ نے نہیں منائی. امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوتی ہے, بڑے بڑے لوگوں کی شہادت ہوتی ہے, ان کی نوحہ اور ماتم, ان کی تاریخ وفات ہمیں یاد نہیں ہے, ان کی ہمیں معلوم نہیں ہے. آج ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم نوحہ اور ماتم مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی, دنیا کے اندر ایک عادل حکمران کو بھی کھویا, وہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. گلی سے گزرتے ہیں تو شیطان بھی بھاگ جاتا ہے, شہر کے اندر قدم رکھتے ہیں تو کیسر و کسرا کے بادشاہ کی ایک کانپ اٹھتی ہے. وہ امیر المومنین رات کی تاریکی میں نہیں سوتے ہیں کہ کہیں کوئی دھوکہ انسان نہ سو رہا ہو. وہ امیر المومنین جب کسی چیز میں مشورہ دیتے ہیں رب العالمین اوپر سے قرآن نازل کر دیتا ہے. وہ امیر المومنین جب نبی جنت میں جاتے ہیں تو جنت میں گھر دیکھ کر کے آتے ہیں. وہ امیر المومنین جب نبی اس دنیا کے اندر آ کر کے صحابہ کے سامنے کہتے ہیں لو کان نبی بعد لکان عمر, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے. وہی امیر المومنین ان کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. محرم الحرام کی پہلی تاریخ تھی, دنیا کی سارے نگاہوں نے دیکھا کہ امیر المومنین نے جنہوں نے 22 لاکھ مربع کلومیٹر تک پورا فتح کیا تھا, وہی آج حکمران اس دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں. اور چھوڑنے سے پہلے کیا کہتے ہیں, زود و وار کا عالم یہ ہے, اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتے ہیں, میرے بیٹے جاؤ اما عائشہ کے پاس جاؤ, وہاں ابو بکر دفن ہے, وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہے, جاؤ اما عائشہ کے پاس جا کر کے ان سے اجازت لے لینا کہ مرنے کے بعد عمر بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بیٹے جب اما عائشہ کے پاس جانا تو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین نے بھیجا ہے, یہ کہنا کہ یہ عمر فاروق نے بھیجا ہے, اجازت مانگی ہے. وہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اتنی بڑی شہادت میں تھی, صحابہ نے ان کا نوحہ اور ماتم نہ کیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت کرنے والے تھے, 3 مرتبہ جنت کی بشارت دیتے ہیں. وہ عثمان جو اتنے مال والے ہیں کہ ہر معاملات میں اپنے پیسے کو خرچ کرتے ہیں, لیکن آخری وقت میں ان کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے کہ پیسے کے ذریعے سے یا سامان کے ذریعے سے روزہ افطار کر لے یا سحری کر لے. وہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری دن جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان کی بیوی سامنے آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے شوہر آج کے دن افطار کیسے کرو گے, 40 دن سے بھوکے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں, میری بیوی پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں نے خواب دیکھا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, عثمان دنیا کے اندر نیت رکھ کر کے تم نے سحری کی ہے, افطار تم جنت کے اندر کر لینا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتنی بڑی شہادت تھی, کسی نے نوحہ اور ماتم نہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی, نوحہ اور ماتم نہیں کیا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت صرف نوحہ اور ماتم کی اجازت کس نے دے دی؟ ایک طرف کہتے ہو کہ یہ شہداء زندہ ہے, اور دوسری طرف کہتے ہو کہ ان میت پر ہم ماتم مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ رب العالمین کا قرآن کہتا ہے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے ہیں انہیں تم مردہ نہ کہو. نوحہ اور ماتم تو مردے لوگوں کو منائی جاتی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے جو شہید کر دیے گئے انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ. تو معلوم یہ چلا کہ ہمیں ان بدعات و خرافات کو چھوڑ کر کے محرم الحرام کے مہینے میں ہمیں سنت کو اپنا لینا چاہیے. سنت یہ تھی کہ ہمیں 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھ لینا چاہیے, اور روزہ اس لیے رکھ لیں کیونکہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا تھا. اور روزہ بھی اس لیے رکھا تھا, روزہ اس لیے نہیں کہ امام حسین کی شہادت ہوئی تھی, روزہ اس لیے رکھا تھا کیونکہ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو نجات دیا تھا فرعونیوں سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 10ویں محرم الحرام کو روزہ رکھا. صحیح بخاری شریف کی روایت اٹھا کر کے دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے جاتے ہیں, یہودیوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ روزے سے ہیں. اللہ کے نبی سوال کرتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے, کیوں روزے سے ہو, ماں ہادا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آج کا دن اچھا دن ہے, نیک دن ہے. آج کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر سب سے بڑے ظالم بادشاہ, کائنات کے اندر سب سے زیادہ ظلم کرنے والا انسان, انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگانے والا انسان, اللہ رب العالمین نے اس کو اور اس کے متبعین کو سمندر میں ڈبو دیا تھا. فرعونیوں سے نجات دی تھی بنی اسرائیل کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم روزہ رکھ رہے ہو حضرت موسیٰ کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے, نحن احق بموسیٰ منکم, تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے لیے تم سے زیادہ حقدار رکھتے ہیں کہ ہم روزے سے رہیں. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا, وہ خود روزے سے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کتنا زیادہ اس روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے. صحیح بخاری شریف کی روایت اٹھا کر کے دیکھیے, حضرت ربیع بنت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کے لیے گاؤں کی طرف روانہ کیا کہ لوگوں کو حکم دو کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھیں. حضرت ربیع بنت معاویہ کہتی ہیں کہ چنانچہ ہم لوگ اس دن روزے سے تھے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی روزے سے تھے. جب وہ کھانے کی طرف بڑھتے تھے تو ہم انہیں کھلونے کے ذریعے سے بہلا اور کچلا دیا کرتے تھے. یہ تربیت ہوا کرتی تھی. 10ویں محرم الحرام کی تاریخ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادیوں کے بچے روزے سے ہیں, لیکن آج 10ویں محرم الحرام کی تاریخ لوگ سڑکوں پر جا کر کے گھوڑ اور ماتر پیٹتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو سنت یہی ہے کہ بدعات و خرافات کو چھوڑ کر کے ہمیں سنت کو اپنا لینا چاہیے, سنت کے طریقے کو اپنا لینا چاہیے. سنت یہی ہے کہ ہم روزہ رکھ لیں, پانی کی سبیلیں نہ لگا کر کے, بریانی تقسیم نہ کر کے, حلیم تقسیم نہ کر کے ہمیں اس دن روزہ رکھ لینا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی
کفارہ ہے۔ تو سنت یہی ہے، بدعت و خرافات کو چھوڑ کر کے ہمیں سنت کے طریقوں کو اپنا لینا چاہیے۔ ایک اور خرافات تعزیہ بنانا، تعزیہ خریدنا، تعزیے میں شرکت کرنا۔ فتاوی رضویہ اٹھا کر کے دیکھیے، امام احمد رضا خود ان کو فتوا دیتے ہیں۔ امام احمد رضا فتاوی رضویہ کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 اور 62 کے اندر لکھتے ہیں کہ جس نے تعزیہ بنایا اور تعزیہ خریدا، بیچا اور شرکت کیا، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ تو تعزیہ بنانا اور اس میں شرکت کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ حرام ہے۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ سنت کو اپنا لو، بدعت و خرافات کو چھوڑ دو، تو دنیا ہمیں یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ تم یزیدی ہو اور تمہیں تمہارے دل کے اندر امام حسین کی محبت نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارا عقیدہ یہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس دل کے اندر میرے دونوں نمازوں کی محبت ہے وہ دل مجھ سے محبت کرتا ہے، اور جس دل کے اندر میرے دونوں نمازوں سے نفرت ہے اس دل کے اندر میرے بھی تعلق سے نفرت ہے۔ یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والا انسان ہی مومن ہو سکتا ہے۔ تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہمارے دل کے اندر ہے۔ بس یہ ایک حادثہ تھا، جو حادثے کو اسی طریقے سے ہم شمار کریں جس طریقے سے تمام صحابہ کی، جو اکثر صحابہ کی شہادت ہوئی، ان پر ہم راضی تھے۔ قضا اور قدر پر ایمان تھا، ہمیں بھی قضا اور قدر پر ایمان رکھتے ہوئے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے قتل کیا اور خود انہی لوگوں نے نوحہ اور ماتم کا اظہار کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب میدان کربلا میں شہید کیا گیا، ان کے بیٹے زین العابدین جب وہ کوفہ کی سرزمین سے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں میری بہن، یہ لوگ جو نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ لوگ جو رو رہے ہیں، گھروں سے ان کی آواز آ رہی ہے، میری بہن ذرا بتلاؤ کہ آخر کیوں رو رہی ہیں؟ ان کی بہن کہتی ہے کہ یہ تمہارے باپ کی شہادت پر رو رہے ہیں۔ امام زین العابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ میرے باپ کی شہادت پر رو رہے ہیں، نوحہ اور ماتم کر رہے ہیں، من قتلہ اذن، تو ذرا بتلاؤ کہ میرے باپ کا قاتل کون ہے؟ معلوم یہ چلا کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور خود انہوں نے نوحہ اور ماتم منانا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہی کہا کرتے تھے، جب عراق سے ایک آدمی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا حالت احرام میں مکھی اور مچھر مر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑے کو جو انہوں نے کوفہ کی سرزمین پر میدان کربلا کے اندر تڑپا تڑپا کر کے انہیں شہید کیا تھا، ان کے دل کے اندر اس کی کوئی تکلیف نہیں ہے اور ان کے یہ مکھی اور مچھر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ہما ریحانتان دنیا، کہ یہ میرے حسن اور حسین یہ دنیا کے دو پھول ہیں۔ جس طریقے سے انسان دنیا کے اندر پھول کو توڑتا ہے، سونگتا ہے اور رکھ دیتا ہے، ہاتھ سے اس کو مسلتا نہیں ہے، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نمازوں کے بارے میں کہا تھا ہما ریحانتان دنیا، یہ دنیا کے دونوں پھول ہیں۔ جس طریقے سے انسان پھول سے محبت کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ان دونوں نمازوں سے محبت کرنا۔ تو یہ کوفہ والے، یہ عراق والے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، خود شہید کر کے خود نوحہ اور ماتم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جب کوفہ کی سرزمین سے 18,000 قریب جب خط آتا ہے، امام حسین یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہمیں کوفہ کی سرزمین کی طرف نکلنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی سرزمین کی طرف نکلنے والے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں اے حسین، اے میرے بھتیجے، کوفہ کی سرزمین کی طرف مت جانا، ان کے وہ وفادار نہیں ہیں، وہی غدار ہیں، وہی تیرے
قتل کیا تھا، وہی تیرے بھائی حسن پر حملہ کیا تھا، اب یہ تیرے ساتھ کبھی وفادار نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ اپنے چچیرے بھائی اپنے بھتیجے کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رو کر کے روک رہے ہیں، اے میرے بھتیجے تم کوفہ کی سرزمین کی طرف مت جاؤ، دوسری طرف چلے جاؤ، لیکن کوفہ کی سرزمین پر مت جاؤ، عراق کی طرف مت جاؤ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے چچا مجھے چھوڑ دو، مجھے جانا ہے، وہاں کے لوگ مجھے بہت سارے نقص دے کر کے مجھے بلا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے اگر مجھے معلوم ہوتا کہ میں تمہاری اونٹنی کے سامنے لیٹ جاؤں گا اور تم رک جاؤ گے تو یقیناً میں تمہارے اونٹنی کے سامنے لیٹ جاتا اور تمہیں جانے نہیں دیتا، لیکن اے حسین مجھے معلوم ہے کہ اب تم ارادہ کر چکے ہو، تم کوفہ کی سرزمین کی طرف روانہ ہونے والے ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھتیجے تمہاری داڑھی کو میں خون میں رنگا ہوا دیکھ رہا ہوں، وہی لوگ جنہوں نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، وہی لوگ تمہارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو وہی جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، وہی لوگوں نے نوحہ اور ماتم کرنا شروع کیا۔ تو یہ وہ مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، جو حرمت والا مہینہ ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ افسوس کی بڑے بڑے گناہ اس مہینے میں انجام دیے جاتے ہیں۔ نوحہ اور ماتم کرنا یہ گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف ہونے والا نہیں ہے۔ تعزیہ کرنا یہ گناہ ہے، اور اسی طریقے سے ڈھول اور تانبے کا اہتمام کرنا یہ گناہ ہے۔ یہ بڑے بڑے گناہ اس مہینے میں خصوصی طور پر اہتمام کیے جاتے ہیں، اور سب سے بڑا گناہ کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ساتھیوں کو، صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہیں، جو بہت بڑا جرم ہے۔ انشاءاللہ آنے والے جمعہ میں عزت صحابہ کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے بار الہ تو ہمیں اس مہینے میں بدعت و خرافات سے بچنے کی توفیق دے اور سنت رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأجل وأتم وأكبر والله يعلم ما تصنعون